آج کا سبجیکٹ بھی ہے اور جو آج دن بھی ہے اس کی گفتگو بھی ہو رہی ہے. جو ہم سب کو لیسن جو سبق اس سے لینا چاہیے اور جو میں نے تھوڑا بہت اللہ کے کلام کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو تھوڑا بہت سیکھ پایا ہوں تو مجھے جو مکہ ہے وہ چونکہ اسماء حسنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسماء حسنہ اور قیامت تک کے لیے ہمارے لیے فرض بھی ہے سنت بھی ہے. تو اسماء حسنہ میں فتح مکہ کو مائنس نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اسماء حسنہ میں فتح مکہ کا ایک اتنا بڑا رول ہے کہ جو کسی بھی وقت والے کو ان کو قیامت تک آنے والے وقت والے کے لیے ایک بہت بڑی ایگزامپل ایک بہت بڑا نام ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا ہے. تو ہماری زندگیوں کی سچویشنز آتی ہیں جو ڈیڈ لاکس آتے ہیں, اگر ہمارا کردار وہی رہے اصحابہ کرام کا کردار تھا جو ایمان والوں کا کردار تھا تو ہمارے لیے بھی وہ تو ہو نہیں سکتا نا یار, ہمارا تو تبع تابعین والا کردار بھی نہیں ہو سکتا نا. ہم یہ اپنے آپ کو ریئلسٹک اس میں بھی تو سوچنا چاہیے. جی بالکل ریئلسٹک بات کر رہا ہوں اور یہی ریالٹی ہے مبشر بھائی کہ ہمارا یہ کہنا کہ ہم یہ نہیں ہیں ہم گنہگار ہیں that does not make any difference. اس سے بلکہ ہم اور سیکھ کر جاتے ہیں اور جس دن ہم توبہ کر معافی مانگ کے اللہ سے سچ توبہ کے بیبی سٹیپس لے کے تھوڑا 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 اپنی کردار بلڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو مجھ آج بھی ہوتے ہیں چاہے چھوٹے چھوٹے لیکن مجھ سے آج بھی ہوتے ہیں. فتح مکہ ایک عملی ثبوت ہے جیسے ہمارے بزرگ نے فرمایا, ایک پریکٹیکل دیکھنا ہے ان صفات کی جن صفات کو ہم صرف تھیوریٹیکل کوئی سبجیکٹ سمجھتے ہیں جیسے صبر. فتح مکہ صبر کی ایک پریکٹیکل امپلیمنٹیشن, اخلاق کی, حسن اخلاق کی, استقامت کی, معافی اور درگزر کی, احسان کی, ایمان کی, یقین کی, توکل کی, اللہ کے دین کی, قرآن کی, اللہ کی رضا کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے. اور جو ہوتی ہے ساتھ اور ان کے کردار سے پھر اللہ فرماتے ہیں اقرا باسم ربک الذی خلق, اور پھر فرماتے ہیں کہ یا مدثر قم فانذر, جاؤ اور وارن کرو, متنبہ کرو. کہتے ہو کوئی مطلب ان کو دعوت دو لیکن حکمت کے ساتھ, ان کو دعوت دو بہترین بات کے ساتھ, ان کا جدل کرو تو اور پھر کہتے ہیں الیس اللہ بکافٍ عبدہ, اللہ اپنے غلام اپنے اب یہ کافی ہے. الیس اللہ بعزیز ذی انتقام, اللہ بہترین انتقام دینے والے. پھر کہتے ہیں کہ پہنچا دیجیے میری رسالت کو, واللہ یعصمکم من الناس, اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھتے ہیں. یہ ساری صفات اب سارے احکامات جا کے رکتے ہیں الیوم اکملت دینکم. تو فتح مکہ کسی شہر کی وکٹری نہیں ہے, کسی زمین کے ٹکڑے کی فتح نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کی رضا کا, اللہ کے نظام, اللہ کے سسٹم کا زمین کے اوپر رائٹ ہونا, رول ماڈل سوسائٹی کا, تاکہ دنیا کو نظر آئے کہ او اسلامی ملک ایسا ہوتا ہے, او اللہ کی رضا یہ ہے. تو یہ آج ہمارے لیے مثال ہے. ہم کیوں اپنے آپ یہ سمجھے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے. میرے زندگی میں بہت سارے ڈفرنٹ مذاہب اور ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو اللہ کی طرف اس کے کلمات کی طرف خاتم نبیین کی تعلیمات کی طرف آتے دیکھا ہے اپنی زندگی میں, پرسنل لائف میں. اور جن کی آپ بات کر رہے ہیں میں نے الحمدللہ رب العالمین اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے ایک اپنے کئی ان کو پیغام دیا ہے, سامنے بیٹھ کر بھی دیا ہے, قرآن کھول کر بھی دیا ہے, آیات پڑھوا کر بھی دیا ہے, اور بڑی الحمدللہ کے بغیر کسی ڈیبیٹ کے, بغیر کسی نفرت کے, پورے خود دل کے ساتھ. کیونکہ یہ کلام ہے ہی ایسا کہ میں مورمن چرچ میں بھی گیا تو وہاں پہ بھی مورمنس کیا, گرودوارا صاحب کیا, ٹیمپل کیا, وہاں پہ بھی جب اللہ کے کلمات بلند ہوتے ہیں اور آپ پولائٹلی اور اپنے آپ کو مائنس کے اس کی تعریف کرتے ہیں تو آگے سے کبھی بھی کوئی نگیٹ کرنے کی یا کوئی نیگیٹو بات بھی نہیں آتی. یہ صرف نیگیٹیوٹی بات یہ ہے جب اس اپنے والے کو چانس دیتے, اس کو واضح نہیں کرتے, اور بیان کرنے سے پہلے, تب کرنے سے پہلے
اس سے پہلے ہی ہم کوئی نہ کوئی کو اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں یا اس کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. بہت معصوم لوگ ہیں اس دنیا میں جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کو فالو کیا ہے. قرآن مجید میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہوائے نفس کے دین کے بعد سب سے بڑا دین آباء و اجداد کا دین ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے. کہ جب آپ ان کو دعوت دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اسی دین پر پایا, تو وہ مخالفت کرتے ہیں اس دین کی. ابو جہل جی, انہوں نے اپنے ماں باپ کو, جو ہر کسی کو عزیز ہوتے ہیں, ایک سینٹیمنٹل ویلیو ہوتی ہے. تو میں نے اپنی ماں کو قرآن کو چومتے ہوئے دیکھا, صبح تلاوت کرتے دیکھا, مجھے قرآن نہیں بھی جانتا تھا, تو اس سے بے پناہ محبت ہو گئی الحمدللہ. کہ پھر اس کے بعد یہ بھی سمجھ میں تھوڑا بہت آیا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے, تو اور زیادہ محبت ہو گئی. تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں چانس دینا ہے اور اپنا رول پلے کرنا ہے جب بھی ہماری انٹریکشن ہو, جب بھی آمنا سامنا ہوگا. کیونکہ جب ہم کسی کو برا کہیں گے تو وہ پھر فسب اللہ علیہ بغیر علم, کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا تھا. تو یہ ہمارا فرض ہے. آپ نے بہت خوبصورت یہ دعا کروائی ہے, اور اللہ اس دن کے آج برکت سے ہم سب کو اتنا علم و حکمت بھی دے کہ ہم کسی کو برا کرنے کی بجائے اس کو تعلیم دے سکیں, اس کو تبلیغ کر سکیں اپنے کردار سے, اپنی زبان سے, اپنے ایکشن سے, اپنے بیہیویئر سے. یہ بھی فتح مکہ پر ہوا تھا, یہی 1400 سال پہلے بھی ہوا. اکرما جو اب جہل صاحبزادے رضی اللہ عنہ کہا گیا, انہوں نے جب انتہا پوچھی کہ یہ کیا لمٹ کیا ہے اس کی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح چڑیوں کو اڑا کے سائے میں بیٹھتے ہو وہ بھی نہیں. تو ہم تو اگر ہم اپنے سنت ہی کہتے ہیں تو ہم کوئی نئی سنت یا کوئی نئی طریقہ کار اختیار نہیں کر سکتے. ہمیں اسی سنت کو بدعت ہو جائے گی, احسان کو لے کر چلنا. وہ تو بدعت ہو جائے گی اگر کوئی اپنی طرف سے ہم چیز ایڈ کرتے ہیں. تو دیکھیے دین کی طرف بلانا جو ہے نا, اس کے بارے میں تو کہا گیا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اور بلاؤ اپنے رب کے رستے کی طرف حکمت کے ساتھ, اچھی نصیحت کے ساتھ, اور بحث جو ہے وہ بھی اچھے طریقے پہ کرو. اگر مجادلہ بھی کرنا ہے تو بہتر اچھے طریقے پہ کرے. لڑائی اور جسے کہا جائے کہ وہ من دیگرم تو دیگری, وہ دین کی طرف, دین کی دعوت کے لحاظ سے وہ چیز اتنی فائدہ مند نہیں ہے. ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے جس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعوت دین دی, اور نمبر 2 جس کے بارے میں قرآن مجید میں حکم آیا ہے. کیا فیلنگ ہوگی ان لوگوں کی جو 10,000 کا لشکر اس وقت داخل ہوا اور پورا مکے ان کے پیروں کے آگے لیٹ گیا, اور آپ امیجن وہ مسلمان جو ہے اس کی کیا فتح ہوگی. دیکھیے سب سے خوبصورت فیلنگ تو یہ ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اپنا الٹیمیٹ ہے نا. یعنی کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ جنت میں جانے کے لیے میرے لیے سب سے بڑی اٹریکشن یہ بھی ہے کہ وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا. تو وہ ہے, اور اس کے بعد ایک پوری تگ و دو کی ہے, قربانیاں دی ہیں, سختیاں اٹھائی ہیں, اسٹرگل کیا, اور اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے نا وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب تم دیکھ لو کہ اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے, ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, اور تم دیکھ لو کہ لوگ اب جوک در جوک, فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. تو پھر یہ جو تشکر کا جو ہے نا, پھر اللہ کی تسبیح بیان کرو, فخر میں نہ چلے جاؤ, اللہ کی تسبیح بیان, فسبح بحمد ربک واستغفر, اور اس وقت استغفار کو, خوشی کے موقع پہ مبشر صاحب استغفار کا حکم ہے. ہم اکثر میں ہوتا ہے کہ خوشی کے موقع پہ اکثر جو عام لوگ ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں, حالانکہ اس وقت سب سے بہترین موقع تھا کہ جیسے انہوں نے بھی پہلے کہا کہ لوگوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ, آج تو کاٹ ڈالنے کا دن ہے. ملحمہ کہتے ہیں یہ جو بچری ہوتی ہے جہاں پہ ذبح کیا جاتا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, کہو الیوم یوم المرحمہ, آج تو رحمت کا دن ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سر جھکا ہوا تھا, بالکل جو فرمایا انہوں نے کہ وہ اس حد تک عاجزی کا اظہار ہے کہ ورنہ سورہ سبا کے اندر جو ہے نا, ملکہ سبا نے جب پوچھا نا, جب حضرت سلیمان کا خط آیا کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بسم اللہ الرحمن, اللہ تعالی علیہ, میرے سامنے اکڑنا نہیں, واتونی مسلمین, اور فرما بردار ہو کے میرے پاس آ جاؤ. تو اس نے جب مشورہ کیا نا قوم سے, تو اس نے یہ کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ, کہ بادشاہ جو ہے نا جب وہ کسی قریہ میں داخل ہوتے, اس کو فتح کرتے, افسدوها,
اس کو میں فساد ڈالتے ہیں. وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً, اور وہاں کے جو عزت دار ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں, فساد دور دور تک نہیں, اور وہاں پر جو اس کے عزت دار تھے ابو سفیان, اس کو وہ مقام دیا کہ جو اس کے گھر میں چلا جائے وہ بھی محفوظ. گویا جو دنیا میں جو مروجہ جو طریقے تھے فتح کرنے کے, اس سے بالکل الٹ. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ایسا معاملہ آ جائے تم دیکھ لو تو اللہ کی تسبیح بیان کرو, استغفار کرو, تاکہ دلوں کے اندر سے فخر یا جسے کہیں اترانا وہ قریب بھی نہ آ سکے. نجم بھائی, یہ سبحان اللہ, میں اپنی بات سے موصف کی اور اللہ یہ دیکھیں میرے سامنے وہی لائن لکھی ہوئی ہے, فسبح بحمد ربک واستغفر. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. آج کوئی خاص دن ہے کہ مجھے یہ لائن بہت ہٹ کر رہی تھی صبح سے, اور اللہ گواہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے یہ سوال کبھی اپنے استاد محترم سے بھی نہیں کیا, اور مفتی صاحب نے خوبصورت اس لائن کے اوپر ایمفسائز کیا. اور یہ مجھے یہ تقوی کی انتہا سکھا رہے ہیں اللہ, کیونکہ یہ سورت تو اللہ نے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی, پڑھائی, سمجھی. تو یہ تقوی کی انتہا نظر آ رہی ہے کہ بڑی فتح کے بعد استغفار کی گنجائش ہے کہ کوئی نہ کوئی مجھ سے کمی رہ گئی ہو, کوئی میں ذمہ داری پوری نہ کر سکوں, کہ ہم تو استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں کا. نبی کا استغفار تو ذمہ داری کا استغفار ہے. تو میری بہت ہی کل اور چھوٹی سی اس میں یاد ہے, کیونکہ میری اوقات نہیں ہے کہ میں نبی استغفار کے بارے میں سوچ نہیں سکتا. اور پھر کہتے ہیں ایکچولی نجم آپ دیکھیں یہاں پہ یہ جو ہے نا فسبح بحمد ربک کا بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے, اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی فتح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرہون منت ہے اور اس کی مہربانی کی. استغفار اس وجہ سے ہے. نہیں دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ 70 مَرَّةً فِي كُلِّ يَوْمٍ. میں, نبی پاک فرما رہے ہیں, میں ہر روز 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں. کون؟ اللہ کے نبی. اور ہم اپنا عمل دیکھیں, ہم سمجھتے ہیں ہمیں ضرورت, اللہ معاف کرے, ہمیں ضرورت ہی نہیں, ہم نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 دفعہ استغفار کر رہے ہیں. تو یہ ان کا لیول ہے. اللہ وہ اللہ کے رسول بھی ہیں اور اللہ کے بندے بھی ہیں. تو اب یہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ ایک ریولوشن کی تیاری ہے, فرد واحد سے شروع ہو کر اور ایک فتح مکہ تک ایک پورا ایک پروسیس ہے, ایک انقلاب کا. اور قرآن مجید اس کے مطابق نازل ہوا ہے. جو قرآن مجید آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ تو ترتیب مصحف ہے, لیکن ترتیب نزولی جو ہے وہ وہی ہے کہ وہ کس موقع پر کیا معاملہ ہوا اور کیا آیات نازل ہوئی, اور اس طرح معاملہ آگے چلتا گیا. تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید از اے مینول آف ریولوشن, کہ اگر کہیں پہ اللہ کا دین کسی نے قائم کرنا ہے, اللہ کا نظام قائم کرنا ہے, تو اس کے لیے سب سے بڑی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اس میں. جو چیز ہم جس میں کسی بھی قوم کی تباہی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے قرآن کو الگ کر دیا جائے. قرآن کو صرف آخرت میں بخشش کے لیے پڑھا جائے اور اللہ سے اپنی مرضی سے ریلیشن شپ بنائی جائے. یہ کسی بھی قوم کی تباہی ہے اس میں. اور یہی 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر جو ہے جب فتح مکہ ہوئی تو اللہ جو کانسیپٹ تو پہلے بھی تھا لیکن حقیقت نہیں تھی اللہ کی پتہ لوگوں کو, تو اللہ کو اپنے کلمات کے ساتھ حی القیوم انٹروڈیوس کروایا اور اس کے بعد پھر چلے گئے. لوگوں کے دلوں کو ہمیشہ کے لیے اللہ کے ساتھ اس کے کلمات کے ساتھ جوڑ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. اور یہ جو ریولوشن ہے یہ بینات من الہدی والفرقان جو رمضان کی آیت ہے, روزوں کی آیت ہے, جو آج رمضان میں سے ہمارے روزوں میں سے مسنگ ہے. کتنی باری لائن مسنگ ہے, ہم نے روزے رکھے, ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ رمضان میں قرآن کا نزول ہوا, لیکن بیچ میں سے ایک لائن ہم مس آؤٹ کر گئے کہ اس میں سے ہدایت لے کر صحیح غلط کی تمیز لے کر روزہ رکھنا تھا. تو یہ یہاں سے ریولوشن شروع ہوتا ہے, پھر یہ کیریکٹر میں آتا ہے, یعنی کتاب سے کیریکٹر میں اور کیریکٹر سے معاشرے میں ٹرانسفر ہوتا ہے, تب جا کے یہ ریولوشن اپنی معراج تک پہنچتا ہے. دس از واٹ وی نیڈ ٹو ڈو. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم.
ہم نے تمہاری طرف کتاب بھیجی جس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ تو آج اگر ہم اس کو اور نہیں کریں گے تو ہم ہر عید رمضان کو اس کو صرف ڈسکس کریں گے، پھر اپنی زندگیوں میں واپس چلے جائیں گے. لیکن اگر اس کو اپنا ذکر سمجھ کے، اپنی نصیحت سمجھ کے ہم فون کر کے اپنے گھر، اپنی معاشرے، اپنی زندگی، اپنے آربٹ کے اندر اگر ہم اپلائی کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک وہ سراج منیر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے ہمیں ایک نائٹ بلب بھی بنا دیتا تو شاید ہم اتنے حصے میں روشنی نہیں کر لیں. یہاں جو انہوں نے نجم صاحب نے بات کی ہے نا، فیہ ذکرکم والی بات، یہ بڑی قیمتی بات ہے. دیکھیے ایک حدیث میرے ذہن میں اس والد سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک فتنہ رونما ہوگا. تو انہوں نے پوچھا بل مخرج منہا یا رسول اللہ، کیسے اے نکالے؟ اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ پریکٹیکل سوال. آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. پھر آگے جو اس کی تفصیل بیان کی وہ بہت خوبصورت ہے. فیہ خبر ما قبلکم، اس میں خبریں ہیں تم سے پہلوں کی، وَنَبَأُ مَا بَعْدَكُمْ، اور خبریں ہیں تمہارے بعد والوں کی، وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور فیصلہ ہے تمہارے درمیان، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، وہی ہے حکمت بھرا ذکر، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، وہی ہے سیدھا راستہ، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، وہی ہے اللہ کی رسی. لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاء، اور علماء کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے. وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اس کو بار بار پڑھنے سے اس پہ بوسیدگی طاری نہیں ہوگی. من قال بِهِ صدق، جس نے اس قرآن کے ذریعے سے کچھ کہا اس نے سچ کہا. من حکم بِهِ عدل، جس نے اس قرآن کے ذریعے فیصلہ کیا اس نے عدل کیا. وَمَن دعا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس نے پکارا اس قرآن کی طرف، اوروں کی ہدایت ہو نہ ہو اس کی ہدایت سیدھے راستے کی طرف ہو گئی. یہ ہے قرآن مجید. ماشاءاللہ ان دونوں حضرات نے ہماری گفتگو کے اختتام پر جہاں ہمیں پہنچایا اور دیکھنے والوں کو. ترکت فیکم الثقلین، میں تو ہمیشہ بڑے ادب کے ساتھ ہر اہل اسلام اور ہر کلمہ گو اور ہر خاص طور کے اوپر جن کا دین کے ساتھ، اور الحمدللہ میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ جس طرح ان دونوں حضرات نے نوجوانوں نے گفتگو کی کہ ہماری نوجوان نسل کے اندر اللہ نے علم کے حوالے سے، قرآن سے محبت کے حوالے سے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کے حوالے سے بڑا ایک ذوق عطا فرمایا. جی سب سے پہلے تو یہ جو مفتی قاری صاحب نے بات کی، اللہ یہ بات سب تک پہنچائے. اور اس سے پہلے دوسرے بھائی ہمارے بزرگ جو بیٹھے ہوئے مفتی صاحب آصف حمید صاحب جی جو حدیث بیان کی وہ میرے سمجھ لیں کہ دل کو، سینے کو کاٹ کے چلی گئی. اللہ اور مجھے وہ حدیث چاہیے. اگر مجھے اس کا آپ کو بھیج دیتے ہیں، آپ کو بھیج دیتے ہیں، پلیز مجھے وہ بھیجیے. اتنی جامع، اتنی کمپلیٹ، یہ بہت ساری مسکنسیپشنز کو، بہت ساری کنفیوژنز کو دور کر سکتی ہیں ایسی حدیث. اور یہ میں آصف صاحب سے لے کے آپ کو ٹیکسٹ کر دوں گا. اب ہم کیونکہ اختتام کی طرف آ رہی ہے نجم، اور آج کی اس سیشن کا اختتام بھی ہم نے کرنا ہے. اور پہلے تو آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے یہاں پہ اور آپ یعنی اس میں شامل ہوئے اس نشست میں. دوسرا، جیسے میں نے کہا کہ فتح مکہ کو جب آپ اگر اس کو دیکھتے ہیں کسی بھی تناظر میں تو ذرا دیکھ کے ہسٹوریکل ایک ایکسائٹمنٹ کی ضرورت نہیں. اس کے بعد جو عمل ہے اس کے اوپر عمل کرنا وہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے. جو سنت رسول ہے، جو رحمت للعالمین کی سنت ہے وہاں پہ قائم کی گئی، اس کے اوپر عمل کرنا بے انتہا ضروری ہے. اور اب آخری عشرہ ہمارا شروع ہو رہا ہے، یہ ہے لیلۃ القدر کا عشرہ. اور یہ وہ ایک رات اس عشرے میں ہو سکتی ہے جو تمام راتوں پہ بھاری ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہر طاق رات جو ہے وہ اتنی ہی اہم ہے، کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ کس دن ہو جائے لیلۃ القدر. تو وہ 21 کو بھی ہو سکتی ہے، وہ 23 کو بھی ہو سکتی ہے، وہ 25 کو بھی ہو سکتی ہے، وہ 27 کو بھی ہو سکتی ہے، وہ 29 کو بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو ہمارا اب عشرہ شروع ہو رہا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم سے کوئی کوتاہیاں بھی ہو گئی ہیں، کوئی چیزیں ہم سے سلپ ہو گئیں اس مہینے کے اندر، تو شاید یہ ہم کور کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ایک موقع ہے. کیونکہ جس کے پاس زندگی ہے اس کے پاس موقع ہے، اور جو چلا گیا تو پھر وہ اس کا حساب تو پھر اللہ کے پاس ہے.